محترم پرنسپل صاحب، استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم دفاع 6 ستمبر 1965 اور جذبہ قوم۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں کرے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں بار بار رسوا ہونے کے باوجود ہندو قوم کو ہوش نہیں آیا کہ جس قوم سے وہ ٹکرا رہے ہیں وہ کر تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اس جنگ میں فوج نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی، جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، لیکن پاکستانی قوم کا کردار بھی اپنے مثال آپ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں، جذبے سے جیتی جاتی ہے۔ اس وقت یہ جذبے پاکستان قوم میں بیدار تھے۔ 1965 کی جنگ میں شہینوں نے سرگودا، جو شہر لاڑیاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، کے لوگوں نے ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ سرگودا ایئر بیس کا کمانڈر بیان کرتا ہے کہ جنگ میں ایئر بیس کی حفاظت کے لیے اضافی فوج کی ضرورت تھی۔ ان کے لیے چارپائیوں اور بستروں کی ضرورت پڑی۔ ایک مسجد میں اعلان کیا گیا کہ فوجیوں کے لیے بستر اور چارپائیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا کہ 1 گھنٹے میں پی اے ایف انسانوں اور گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ ہر ایک کے پاس بالکل نئے بستریں اور چارپائیاں تھیں۔ مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ہم نے ضرورت کے مطابق بستر اور چارپائیاں لے لی اور باقی لوگوں کو واپس لے جانے کے لیے کہا تو وہ غصے سے چارپائیاں اور بستر پھینک کر چلے گئے اور بولے، اگر ہم نہیں لیتے تو ہم ان کو واپس نہیں لے جائیں گے۔ ان کا یہ جذبہ اور خلوص دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے دل میں کہا کہ اس قوم کے لوگوں میں ایسا جذبہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جب فوجیوں کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو بھی پاکستانیوں نے ایک عجیب و غریب مثال قائم کی۔ سامنے لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ جب بلڈ بینک بھر گئے تو لوگوں نے گھروں سے عارضی طور پر فریق مانگ کر خون کی بوتلیں محفوظ کی اور قطاروں میں لگا ایک دبلا پتلا نوجوان بڑا خوش تھا کہ اپنے وطن کے کچھ تو کام آئے گا۔ اپنی باری پر اندازہ اس کا وزن کیا گیا تو کم تھا۔ کم وزن اور کمزور جسم کی وجہ سے اس کا خون نہ لیا گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باہر نکلا، سامنے کی دکان سے 2 کلو باٹ مانگا اور وجہ بتائی کہ وزن کم ہے، اس کا خون نہیں لیا گیا، وہ خون دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر دکاندار نے دوسری بات نہیں کی اور اسے باٹ دے دیا۔ وہ باٹ اپنے کپڑوں میں چھپا کر قطار میں رک گیا۔ اب وزن پورا نکلا۔ اس کی رش کی وجہ سے کسی نے یہ دھیان نہیں دیا کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ نوجوان باہر نکلا اور دکاندار کو شکریہ کے ساتھ باٹ واپس کیا اور چلا گیا۔ چونڈا سیالکوٹ کا ماس، جہاں دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی تھی، وہاں ماس پر بات کرتے ہوئے فوجیوں کو 2 معصوم بہن بھائیوں نے روک کر گنے اور مٹھ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور آپ کی کچھ خدمت نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کر لیں۔ بریگیڈیئر نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور ان بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہا، میرے بچوں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری معصوم دعاؤں کی ضرورت ہے تاکہ ہم دشمنوں کو ناک و چنے چبا کر تمہاری معصومیت کی حفاظت کر سکیں۔ ویورز، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔